قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سامعین محترم، پچھلے کچھ جمعوں سے آخرت کے متعلق آخرت کی چیزوں میں سے ایک چیز عدل و انصاف کا ترازو ہے، اس کے حوالے سے بیان کیا جا رہا تھا کہ کل کو یہ انصاف کا ترازو قائم ہونا ہے، اس میں ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، ہماری نیکیوں کا بھی وزن ہوگا اور برائیوں کا بھی وزن ہوگا۔ وہ ترازو ایسا ہوگا جس میں کسی طرح کی ڈنڈی نہیں ہوگی، وہ بالکل انصاف پہ مبنی ترازو ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو اس کو ایک نیکی کرنے کے بدلے میں 10 نیکیاں 10 سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کو ایک ہی برائی دی جاتی ہے یا اس کے نام پہ ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، برائیوں کو بڑھایا نہیں جاتا، جس طرح کہ نیکیوں کو اللہ عز و جل جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر جب انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے تو ہر نیکی قابل قبول نہیں ہوتی، صرف وہی نیکی شرف قبولیت بخشتی ہے، صرف وہی نیکی ترازو کے اوپر تولی جاتی ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو کے کی جائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی تابعداری کے مطابق کی جائے۔ تیسری بات یہ تھی کہ بس اوقات انسان نیکی کرتا ہے اور اس کی نیکی قبول بھی ہو جاتی ہے، اس کا ترازو کے اوپر وزن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی ہوئی نیکی اچھائی کوئی اور لے جاتا ہے۔ آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، تو آپ کی نیکی اور اچھائی جو ہے وہ لے گیا۔ اور چوتھی بات، اس ترازو کے اندر جو سب سے بڑی نیکی ڈالی جائے گی، جس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، اتنا وزن کہ اس کے مقابلے میں جتنی بھی برائیاں ڈالی جائیں تو ان کا پلڑا جو ہے وہ اونچا ہو جائے،
اور اس نیکی کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، نیچے ہو جائے، اس کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو وہ نیکی تھی توحید، کہ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، توحید کا اقرار کرے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، نیکیوں والا ترازو بھاری ہو جاتا ہے۔ خواہ انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، لیکن یہ نیکی لے کے آ گیا تو انسان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ آج ایک پانچواں مسئلہ جو ترازو کے متعلق ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے ایک نیکی ایسی ہے جو ترازو کے اوپر اگر رکھی جائے تو سارے گناہوں سے وزنی ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک گناہ ایسا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، اگر ایک طرف انسان کی ساری نیکیاں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف وہ گناہ رکھ دیا جائے تو وہ اکیلا گناہ اتنا وزنی ہے کہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ ہلکی پڑ جاتی ہیں اور وہ گناہ جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ جتنی مرضی انسان نیکیاں کر لے، اچھائیاں کر لے، اپنی زندگی میں اچھے کام کر لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے عمل کر لے، لیکن اگر اس نے اپنے اعمال میں ایک برائی کی، وہ برائی جو سب سے بڑی برائی ہے، اگر انسان وہ برائی کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہے وہ رائے گاہ ہیں، ضائع ہیں۔ وہ برائی جو ہے سارے اعمال کو ضائع کر دینے والی ہے۔ وہ کون سی برائی ہے؟ آئے حدیث سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں، وہ کون سا گناہ ہے جس کا ترازو میں، میزان میں سب سے زیادہ وزن ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الذنب اکبر، ای الذنب اکبر، قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، سب سے، جس طرح یہ پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، اس طرح یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، کون سا گناہ ہے جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے اونچا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا بھی ہم کر لیں تو اس کا ترازو کے اندر جو ہے وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہو جائے، وہ غلطی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، وہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ آپ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ شرک کریں، حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی غلطی وہ شرک ہے۔ اگر کوئی انسان جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہا لیکن اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا تو اس کی ساری نیکیاں جو ہیں ضائع اور برباد چلی جائیں گی۔ اسی لیے شرک کے حوالے سے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک اتنی بڑی غلطی ہے کہ اگر انسان شرک کر لیتا ہے تو اللہ اس کا وہ گناہ جو ہے معاف نہیں کرتا۔ باقی سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ شرک والے آدمی کو بخشا نہیں جاتا۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں اور اس کے اسماء و صفات میں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لے، کسی اور کو حصے دار بنا لے، کسی اور کو اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق دے دے، وہ حق جو اللہ کے ساتھ خاص ہے انسان کسی اور کو دے دے، یہ ہوتا ہے شرک۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کا جو شرک ہے، اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کر کے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर चाहें तो बाकी सारे गुनाह मुआफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक गुनाह ऐसा है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही, वो ये है कि इंसान अल्लाह के साथ शिरक करे। ये शिरक इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको माफ़ नहीं करते। ये इतनी बड़ी ज़्यादती है, ये इतना बड़ा जुल्म है, ये इतनी बड़ी गलती है। ला यगफिरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं करते। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बाकी जितने भी गुनाह हैं, अगर इंसान गलतियां कर लेता है, गुनाह कर लेता है, अगर अल्लाह चाहें तो उनको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिरक इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको माफ़ नहीं करते। इसीलिए हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक के हवाले से बताया है। अल्लाह अकबर, हदीस सुनिए। हदीस में आता है, आप फरमाते हैं, तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह यौमल इस्नैन व यौमल खमीस, तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह यौमल इस्नैन व यौमल खमीस फयुग़फ़रु लिअब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअ, फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअ इल्ला रजुलन कान बैनहु व बैन अख़ीहि शहना फयुक़ाल उन्ज़ुरू इला हाज़ैनि अन यस्तरिहा। हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 दिन ऐसे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं। 2 दिन ऐसे हैं, और वो 2 दिन साल में नहीं है, ज़िंदगी में नहीं है, महीने में नहीं है, बल्कि एक हफ्ते में 2 दिन है। एक हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं। तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह यौमल इस्नैन व यौमल खमीस, जुमेरात और सोमवार के दिन, सोमवार और जुमेरात के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। मोमिनों के लिए, अहले ईमान के लिए, नेकी करने वालों के लिए जन्नत के दरवाज़े हफ्ते में 2 दिन खुलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला का कितना एहसान है, अल्लाह ताला की कितनी रहमत है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुआफ़ करने के लिए जन्नत के 2 दिन जो है वो दरवाज़े खोल देते हैं। लेकिन हदीस में आता है कि इंसान के लिए, आदमी के लिए 2 दिन जन्नत के दरवाजे खुल गए, जुमेरात का और सोमवार का। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि उसको मुआफ़ नहीं किया जाता, उसके अलावा सारी दुनिया को मुआफ़ कर दिया जाता है। जन्नत के दरवाजे खुल गए और सारी दुनिया को मुआफ़ किया जाता है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं करते। वो आदमी है जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की तौहीद में किसी को शिरक करता है, किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह का किसी को हिस्सेदार बना लेता है। ऐसे आदमी को मुआफ़ नहीं किया जाता उस दिन भी जिस दिन अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल रहे होते हैं और सबको माफ़ कर देते हैं। हाँ, एक दूसरा शख्स भी है जिसको माफ़ नहीं किया जाता। वो शख्स है जो अपने भाई के हवाले से, मुसलमान के हवाले से, मुसलमान भाई के हवाले से अपने दिल में कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, आपस में एक दूसरे के साथ लड़के रहते हैं, सुलह नहीं करते, आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी होती है, उसको भी माफ़ नहीं किया जाता। लेकिन उसके हवाले से ये ऑप्शन छोड़ दिया जाता है कि ये आदमी अगर आपस में सुलह कर लें, आपस में रवादारी इख्तियार कर लें, आपस में दोस्ती कर लें, आपस में एक दूसरे को मुआफ़ कर लें, तो इनके गुनाह भी मुआफ़ कर देना। लेकिन शिरक ऐसा गुनाह है कि इसको माफ़ नहीं किया जाता। और शिरक इतनी बड़ी ज़्यादती है, इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए हों, इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए हों, ये उन सब से बढ़ के है। और ये इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी नेकियां की हो, नमाजें पढ़ी हो, रोज़े रखे हो, हज की हो, ज़कात अदा की हो, सिला रहमी की हो, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया हो,
لوگوں کا خیال رکھا ہو، غریبوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہو، مسکینوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہو، اور یتیموں کی پرورش کی ہو، بڑی بڑی نیکیاں کی ہو، ساری کی ساری نیکیاں انسان اگر لے کے آ جائے لیکن اس کے پاس ایک برائی ہوئی، وہ برائی شرک ہے، اگر انسان کے پاس شرک ہوا تو وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی، ملیا میٹ کر دی جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ الانعام ہے، سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جس کو چاہے اللہ عطا فرما دے۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے نبی جو 18 نبی جن کا تذکرہ کیا ہے، اگر یہ بھی سارے کے سارے انبیاء، سارے نبی جو ہیں، اگر مل کے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، میرے ساتھ شرک کرتے، تو ان کے سارے اعمال بھی ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم! انبیاء کرام، وہ ہستیاں، وہ عظیم ہستیاں جو غلطی نہیں کرتی، جو معصوم ہیں غلطیوں سے، وہ ہستیاں جن سے شرک کا شائبہ تک بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، وہ انبیاء کرام جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، جن کا نقطہ نظر سب سے پہلے جن کی ابتدا اللہ کی توحید ہوتی تھی، ان کے حوالے سے یہ فرما دیا گیا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ زمر 24واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ کے نبی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی میرے ساتھ شرک کریں گے، آپ بھی اگر کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایک شرک اتنی بڑی برائی ہے کہ جس کے حوالے سے مَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی اور کے لیے سجدہ کیا، کسی اور کے لیے رکوع کیا، کسی اور سے مدد مانگی، کسی اور سے دعا کی، کسی اور کے نام کا ذبح کیا، کسی اور کے نام کی نظر دی، مَن مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو بندہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس نے شریک ٹھہرایا ہوا، دخل النار، وہ آدمی جو ہے اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے، اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اللہ اکبر، کہ اس کے حوالے سے اللہ عز و جل نے یہ فرما دیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں ہے، اور یہ شرک ایسا ظلم ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے جنت حرام قرار دے دی جاتی ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آدمی جو ہے جہنم کا بان بن جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل کو ایک آدمی جو ہے اس سے پوچھا جائے گا، وہ آدمی
جس کو سب سے کمتر عذاب جو ہے وہ ہو رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من ذلك أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت والے دن ایک آدمی کو کہیں گے، وہ آدمی جس کو کمتر عذاب دیا جا رہا ہوگا، ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدمی اگر تجھے ساری کی ساری زمین دے دی جائے، تیرے پاس ساری زمین کی ملکیت ہو، زمین کی ساری چیزیں ہوں، اگر تجھ سے آج وہ ساری کی ساری زمین میں دی جانے والی چیزیں مانگ لی جائیں، تجھے یہ کہا جائے کہ تو زمین کی ساری چیزیں، ساری دولت، سارا بینک بیلنس، سب کچھ جو دنیا میں تیرے پاس تھا، زمین میں تیرے پاس تھا، سارا کا سارا دے دے تو تیری جان چھوڑ دی جائے گی، تجھے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، کیا تو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں ہے اللہ، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج یہ جو مجھے عذاب ہو رہا ہے، آج یہ جو جہنم کی آگ سے میں جھلس رہا ہوں، اس کے بدلے میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تو تجھ سے ایک بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، جب تو دنیا میں تھا، جب تیرے پاس وقت تھا، تیرے پاس ٹائم تھا، تو زندگی گزارا تھا، میں نے تجھے کہا تھا کہ اور جو کچھ مرضی کر لینا میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، تو نے وہی کام کیا، میں نے جس چیز سے منع کیا، جس چیز سے روکا، جو تجھ سے مطالبہ کیا، تو نے وہی کام کیا۔ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، تو نے میرے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا آتا ہے؟ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو درداء میں تجھے نصیحت کرنے لگا ہوں، تجھے وصیت کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی نصیحت کرے تو وہ کتنی عظیم نصیحت ہوگی، تو آپ فرماتے ہیں اے ابو الدرداء میں تجھے نصیحت کرنے لگا ہوں، تجھے وصیت کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا وصیت ہے؟ فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، تجھے بڑی سے بڑی سزا دی جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سب نے سن رکھا ہے، کیسے ایک طرف آگ ہے، آگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن آواز کیا نکلتی؟ اللہ احد، اللہ احد، اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جسم جل رہا ہے، جسم جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے، جسم پگھل رہا ہے، جسم کو سزا ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، پھر بھی اس چیز کی مثال بنے ہوئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ مرضی کر لو، جو کچھ مرضی کرنا چاہو کر لو، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، مجھے جھلسا دیا جائے، مجھے آگ لگا دی جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گا، اللہ کی توحید کو ہمیشہ اپنے لیے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے اس کو بنیاد بنا کے رکھوں۔ تو بھائیو، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے کتنے ہی مسلمان بھائی ہیں جن کو علم نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مشکل آئی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، تھوڑی سی مشکل آئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں کرنی شروع کر دی، کسی پیر ولی بزرگ جو ہے ان کے مزارات پہ جا کے ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے اولاد دے دو، مجھے رزق دے دو، مجھے میری فلاں پریشانی دور کر دو، میری مشکل دور کر دو۔ بھائیو، دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قرآن مجید میں یہ تذکرہ کیا ہے سورہ جن میں، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا،
میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں، تو ہم کیوں غیر اللہ کے پاس جا کے جو ہے وہ ان سے فریاد کریں، ان سے مانگیں؟ جب سارے انبیاء کرام اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کیوں کسی اور سے جا کے مانگیں؟ ہمارے کچھ بھائی جاتے ہیں قبروں مزاروں پہ، ان سے سب کچھ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے غیر اللہ کو جو ہے وہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ جو اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمارے لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ بھائیو، آپ کو جو کچھ سنایا ہے اللہ کے قرآن سے سنایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سنایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا میری بات مان لو، میں یہ دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو اس چیز کی طرف بلاتا ہوں، خدا را قرآن کا مطالعہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطالعہ کرو، آپ کو سب کچھ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس سے ہمیشہ جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ استغفر اللہ، استغفر استغفر استغفر